اور بات یہ ہے کہ جو کچے کا علاقہ ہے آدھا ایک اتحادی کی حکومت ہے اور آدھی دوسری اتحادی کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحاد میں ہیں، انہی کی حکومتیں ہیں، اور ان کی حکومتوں میں لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہے کہ عام آدمی تو کیا، خود پولیس والے اگر محفوظ نہیں ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت بدترین حالات سے دوچار. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کچے کے ڈاکوؤں کے پاس یہ اتنے بھاری مقدار میں، تعداد میں اور بھاری اسلحہ کیسے پہنچتا ہے؟ یہ تمام جو ہمارے محکمے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ادارے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو ادارے جن کا کام جو ہے ہماری سیکیورٹی کو برقرار رکھنا ہے، یقینی بنانا ہے، وہ ادارے کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اور وہ ادارے کہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر خبر پہ نظر رکھیں، تو وہ صرف اگر ان لوگوں پہ نظر رکھیں گے کہ جس کے ذریعے سے سیاسی مفادات حاصل کر سکتے ہیں، ان کی ویڈیوز بنائیں گے، ان کے باتھ روموں کو اور بیڈ رومز کو پر کیمرے لگائیں گے، اور اتنے بڑے بڑے ڈاکو اتنے بھاری اسلحے کے ساتھ ہماری سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور چاہے ان کا تعلق کسی راہ سے ہو، کسی CIA سے ہو، کسی بھی جو ہے وہ باہر کے لوگوں سے ہو، اور وہ ہمارے یہ ادارے غافل رہیں گے، تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ اپنے حصے کا کام کیوں نہیں کر رہے. اس لیے ہم مذمت کرتے ہیں کل کے واقعے کی، پولیس کے تمام اہلکاروں کی جن کی شہادت ہوئی ہے اس پر تعزیت کرتے ہیں اور پولیس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن ہم پولیس کے IGs سے بھی، جو سندھ کے بھی اور پنجاب کے IGs ہیں، ان سے ضرور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی غفلت سے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ خود پولیس کے لوگ نشانہ بنے، اور یہ سارے کے سارے روٹس غیر محفوظ ہیں. لوگ راتوں کو جو ہے وہ نکلتے ہی نہیں ہیں، ان بڑی بڑی شاہراہوں سے گزرنے سے اجتناب کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جو معیشت کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، لا اینڈ آرڈر آپ کے سامنے ہے. اس وقت بھی ہمارے قبائلی بیلٹ میں کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ تک پتہ چل رہا ہے کہ طیارے تک استعمال کیے جا رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ پھر اور کیا ہوتا ہے فوجی آپریشن؟ ہم اسی چیز سے ڈر رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز کہ جس کے نتیجے میں مزید عوام اور فوج کے درمیان دوری پیدا ہو، پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. یہ دہشت گردوں کا نیٹ ورک کیسے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں حکومتوں میں شامل اور اداروں میں شامل جو ان کو طاقتور بناتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ اس اسٹیپ کے بغیر کوئی گزارا نہیں کہ ہم باقاعدہ آپریشن کریں، اور اس کے نتیجے میں کولیٹرل ڈیمیج ہو، اس کے نتیجے میں نفرتیں پروان چڑھیں، تعصبات پروان چڑھیں، اور پاکستان دشمن لوگوں کو یہ موقع ملے کہ وہ لوگوں میں نفرتیں پیدا کر کے اپنے مقاصد پورے کریں. تو ہمارے اداروں کو، ہماری حکومت کو، ہمارے ریاستی اداروں کو اس پر ضرور سوچنا پڑے گا اور قدم اٹھانا پڑے گا جس کے نتیجے میں پائیدار امن قائم ہو. اور پائیدار امن کے لیے لوگوں کو سہولت پہنچانی ہوتی ہے، روزگار پہنچانا ہوتا ہے، انفراسٹرکچر دینا ہوتا ہے، تعلیم دینی ہوتی ہے، صحت کی سہولتیں دینی ہوتی ہیں، امن دینا اور عدل دینا ہوتا ہے، انصاف دینا ہوتا ہے. بدقسمتی سے یہ چیزیں میسر نہیں ہیں پاکستان میں، اور اس کے نتیجے میں پھر پوری نوجوان نسل غلط راستوں کی طرف چل پڑتی ہے. اس لیے یہ حکومتی اقدامات اگر ٹھیک نہیں ہوں گے تو معاملات بگڑتے چلے جائیں گے. معیشت کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. بجلی کے بلوں میں جس طرح سے اضافہ ہوا ہے، پنجاب میں انہوں نے صرف 2 مہینے کے لیے ریلیف دینے کا اعلان کیا، اور وہ بھی اس لیے کہ ایک پریشر ہے. جماعت اسلامی پورے پاکستان میں احتجاج کر رہی ہے، 14 دن ہم نے دھرنا دیا، معاہدے میں ان کو باندھا ہے، اور مسلسل ہم جلسے کر رہے ہیں. ابھی پشاور میں پچھلے دنوں بہت تاریخی جلسہ عام ہوا، اس سے پہلے لاہور میں ہوا، اس کے بعد ملتان میں ہوا، اس سے پہلے پنڈی میں ہوا، 14 دن کا دھرنا ہوا، اور اب بھی مسلسل ہماری سرگرمیاں جاری ہیں. الحمدللہ جماعت اسلامی نے عوام کے ساتھ مل کر وہ پریشر بنایا ہے جس پر حکمران ڈیفینسو ہوئے ہیں. لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے. انہوں نے صرف پنجاب میں یہ اعلان کر کے ظاہر کیا ہے کہ وہ پورے پاکستان کے حوالے سے کوئی ذہن نہیں رکھتے، ویژن نہیں رکھتے. اور اعلان بھی کیا ہے، 2 مہینے کے بعد پھر وہی ٹیرف ہوگا. لہٰذا ٹیرف میں کمی کی جائے اور پورے پاکستان میں کی جائے. اور میں اس پر بھی حیران ہوں کہ جیسا تیسا کر کے اگر انہوں نے صوبے کے لیے کوئی گنجائش نکالی تھی اور وہاں سے بجٹ لیا تھا، اس بجٹ پہ بھی میں بات کروں گا کہ یہ بجٹ کوئی ان کا اپنا بجٹ نہیں ہے. یہ وہ بجٹ ہے جو پاکستان کی قوم کے خون پسینے کی کمائی ہے، جس کے نتیجے میں وفاق میں پیسے جاتے ہیں اور وفاق سے صوبوں میں آتے ہیں، اور صوبوں کی اپنی بھی جو ریونیو ہوتا ہے وہ بھی عوام کے پیسوں سے ہوتا ہے. اس میں کوئی احسان والی بات نہیں ہے. لیکن KP گورنمنٹ کیوں نہیں اس پر کام کرتی؟ وہ ریلیف فراہم کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اور وہاں تو اس وقت اتحادیوں کی حکومت نہیں ہے، وہ تو PTI کی حکومت ہے. تو میں مطالبہ کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی حکومت سے
کہ وہ کم از کم اتنا تو کریں کہ اپنے طور پر ایک ورکنگ کر کے خیبر پختونخوا کے عوام کو ریلیف فراہم کریں، بجلی کے بلوں میں بھی اور تنخواہ داروں کے حوالے سے بھی کوئی قدم اٹھائیں وہ، اور اس میں مرکز سے بات کریں۔ ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزوں کا تعلق صوبے سے اور بہت ساری چیزوں کا تعلق وفاق سے۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ریلیف انہوں نے پنجاب میں بھی دیا ہے 14 روپے کا، وہ چند ارب روپے بنتے ہیں، میرے خیال 50 ارب روپے بھی پورے نہیں بنتے، اور اس 50 ارب روپے جو رقم ہے اگر نواز شریف صاحب کے خاندان کی جو IPP ہے اور ان کے پسندیدہ لوگ منشا گروپ ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کی IPPs ہیں اور ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹ پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے، اگر صرف منشا گروپ اور شریف فیملی اس کی IPPs کے ناجائز کیپیسٹی پیمنٹ جو پاکستانی قوم کے خون پسینے کی کمائی سے نچوڑے جا رہے ہیں، صرف وہ پیسے پاکستان کے خزانے میں آ جائیں تو پورے پاکستان کی بجلی جو ہے وہ سستی ہو سکتی ہے اس موقع پر، اور یہ صرف 2 مہینے کے لیے نہیں پورے سال کے لیے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ 400-500 ارب روپے بنتے ہیں کم از کم، اور 2 ٹریلین جو روپے ہیں 2000 ارب روپے وہ ادا کیے گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ پچھلے سال کیپیسٹی پیمنٹ میں، اور یہ IPPs کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے۔ ITC کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی کی جا رہی ہے کہ جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس میں بھی اگر ٹرانسمیشن سے جو کیپیسٹی سے کم جا رہا ہے اس کی پیمنٹ بھی ہم کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو انہوں نے سود کی ریشو کو بڑھایا ہے اور بڑھاتے چلے گئے ہیں، سود تو لعنت ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اسی سے تو ہم برباد ہو رہے ہیں ہماری معیشت، لیکن بتدریج اس کو اگر کم کیا جائے گا، اگر یہ 10% ہوتی تو 8,500 ارب روپے ہمیں بینکوں کے نہیں دینے پڑتے انٹرنل، یہ 4,000 ارب روپے دینے پڑتے، تو آپ سوچیں کہ اس سے کتنا بڑا ریلیف پاکستان کی معیشت کو ہوتا، عوام کو ہوتا، تاجروں کو ہوتا، صنعتکاروں کو ہوتا، دکانداروں کو ہوتا۔ تو یہ سارے کام وہ ہیں جو ہو سکتے ہیں، جو یہ نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتے، IPPs کو لگام دیں یہ۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریشر ہے اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے، عوامی سطح پر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ پاکستان کے عوام الحمدللہ جماعت اسلامی کی اس پوری ایفرٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ الحمدللہ ہماری اس پوری تحریک میں تیزی آ رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے، اور 28 اگست کو انشاءاللہ تعالی ہڑتال ہوگی، اور یہ ہڑتال تاجروں نے بھی اناؤنس کی ہے، ان کے 2 بڑے بڑے گروپس ہیں، ہم نے اس کی حمایت کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ہڑتال کو کامیاب کریں، اور اس موقع پر حکومت یہ چاہے گی، اور یہ تاجر تنظیموں کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ کوئی ڈین ڈالنے کی کوشش کریں، کسی گروپ کو توڑنے کی کوشش کریں، کوئی آ کر اٹھ کر یہ کہے کہ نہیں صاحب یہ سیاست ہو رہی ہے لہٰذا ہم جو ہے ابھی نہیں کریں گے، وہ کوئی وعدہ کر لیں ریلیف کا اور توڑنے کی کوشش کریں، تو ایسی ساری سازشوں کو تاجر برادری کو ناکام کرنا چاہیے، اور ایسے کسی بھی گروپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ قومی خیانت ہوگی اگر انہوں نے اس موقع پر حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ عوام کی طاقت توڑ دے، تو ہر تاجر کو، ہر صنعت کار کو 28 اگست کو اپنی دکان بند کر کے اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہیے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ آپ کی یہ کامیاب ہڑتال انشاءاللہ بہت لمبا سفر طے کرے گی، آگے بڑھیں گے ہم، اور اگر آپ کسی دھوکے میں آ گئے یا کسی تاجر برادری میں سے کچھ لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر اس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان ہوگا، پھر آئندہ آگے چل کر کوئی چیز بھی نہیں ہو پائے گی۔ لہٰذا اس ہڑتال کو میری اپیل ہے، پوری قوم سے اپیل ہے، خاص طور پر آج میں خیبر پختونخوا میں ہوں، یہاں میری تاجر برادری سے خاص طور پر یہ اپیل ہے کہ اس ملک گیر ہڑتال کو کامیاب کریں۔ یہ عوام کا مسئلہ ہے، ہمیں ریلیف ملنا چاہیے ہر صورت میں۔ اب کاروبار کرنا آسان کیا مشکل سے مشکل تر بنا دیا گیا ہے، صنعتیں چلانا مشکل ہے۔ میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں مجھے یہ ماربل انڈسٹری کے لوگ ملتے ہیں، مجھے جو ہے وہ دکاندار ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں رہا اب ان بلوں کو ادا کرنا۔ پھر لوڈ شیڈنگ کا عذاب اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بجلی بن رہی ہے اس میں KP کا بڑا کنٹریبیوشن ہے سستی بجلی میں، اور اس کا امپیکٹ آنا چاہیے، اور ہر صوبے میں جو چیز بھی یہ ایک نارم ہے، یہ ویلیو ہے، اور گیس کی صورت میں تو یہ پاکستان کے آئین میں درج ہے کہ گیس جہاں سے نکلتی ہے جیسے بلوچستان ہے تو وہاں اس کی پرائرٹی کو پہلے طے کیا جائے گا۔ اسی طرح جو منرلز جہاں سے نکلتے ہیں، اسی طرح سے جو چیز یہاں پر ڈیولپ ہوتی ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز یہ قومی پیداوار ہوتی ہے اور یہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے، لیکن جس جگہ پہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے۔
یہ نارمل پریکٹس ہے دنیا میں. لہٰذا سستی بجلی ہائیڈل کی بنتی ہے, سستی بجلی ونڈ کی بنتی ہے, سستی بجلی سولر بنتی ہے, سستی بجلی جو ہے وہ ان 2-4 چیزوں کی جو بنتی ہے. تو یہ بجلی بھی اگر آپ مکمل کریں گے تو پاکستان کی کیپیسٹی کے لحاظ سے کافی ہے. پھر ہم کیوں مہنگی بجلی کے پیسے ادا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے ان پلانٹس کی جو آئل پہ چل رہے ہیں, گیس پہ چل رہے ہیں, خراب فیول پہ چل رہے ہیں. جو لوکل کول کی بجلی ہے سستی بجلی ہے, جو نیوکلیئر کی بجلی ہے سستی بجلی ہے, انویسٹمنٹ اس پہ ہو چکی ہے. تو جب یہ سب بجلیاں سستی ہیں تو اس کو جمع کر لیں تو ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے پورے پاکستان کی. پھر ہم اضافی پیمنٹ کر رہے ہیں ان کے ناجائز طریقے سے بنائے گئے IPPs کی. تو لہٰذا سستی بجلی کا جو ٹیرف بنتا ہے پورے پاکستان میں وہ قیمت ہونی چاہیے. تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس ختم ہونا چاہیے, اور جو ریلیف ہے امارات اپنی حکومت کو ختم کرنی چاہیے. بڑے بڑے ہزاروں ایکڑ والے, سینکڑوں ایکڑ والے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے. تنخواہ دار ٹیکس دے, جاگیردار ٹیکس نہ دے, یہ نہیں چلنا چاہیے. لہٰذا ہماری ایفرٹ حق دو عوام کو تحریک آگے بڑھ رہی ہے, اور 28 اگست کو ہڑتال ہے. 1 سپٹمبر سے پورے پاکستان میں ہم ماس موبلائزیشن کر رہے ہیں. ہماری جماعت اسلامی کی ممبرشپ ہوگی, پھر کمیٹیاں ہم بنائیں گے. ایک بڑے پیمانے پر اپنے جو ہمارا گراس روٹ لیول تک ہم پہنچیں گے. اپنے جو وہ پوری ہماری جو گراس روٹ لیول پر تنظیم ہے, آرگنائزیشن ہے, اس کو وسعت دیں گے انشاءاللہ. اور ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر جماعت اسلامی جو ابھر چکی ہے انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ٹیک اپ کرے گی. اور یہ حق دلانے کی تحریک ہے, اس میں ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے, اس میں کوئی ہم اپنے مفاد کے لیے, اپنی پارٹی کے مفاد کے لیے نہیں کر رہے. یہ ہم پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے کر رہے ہیں, تاکہ پاکستان کے عوام کو کوئی سہولت حاصل ہو, اور عدل اور انصاف کے نظام کی بالادستی کے لیے کر رہے ہیں جو صرف اور صرف اسلام کا ہو سکتا ہے. آج میں خاص طور پر ختم نبوت کے حوالے سے جو کل سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ جو ایک فیصلہ جس کے نتیجے میں جو ہماری ختم نبوت کا قانون تھا اور اس کی اسپرٹ تھی وہ ڈیمیج ہو رہی تھی, اور اسی طرح سے اس فیصلے کے نتیجے میں انتشار اور فساد کا اندیشہ تھا. چیف جسٹس آف پاکستان نے علماء کرام کو سنا, جماعت اسلامی کو سنا, اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیراگراف حذف کر دیے گئے جو متنازع تھے, تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور یہ قوم کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو ہمارے معاملہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اور آپ کے ختم نبوت کا, اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہیں, اور ہم سب کی خواہش ہی یہ ہے کہ کسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر سکیں اور ان کے دست مبارک سے جام کوثر حاصل کر سکیں. اس کی زندگی میں بھی تقاضے ہیں, وہ اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن بہرحال ایک جذباتی کیفیت اور ایمانی کیفیت جو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے, اس پر ہم یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی فیصلہ اور کوئی بھی ایسی چیز جو آئین سے ماورا ہو کر کی جائے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ اس کو ریوائز کر لیا گیا ہے, جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں, اور آج ہم نے اس پر یوم تشکر منایا ہے. بہت بہت شکریہ. حافظ صاحب, بجلی کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان لفظی جنگ سامنے آئی, لیکن فوری طور پر پھر ملاقاتیں بھی ہو گئیں, اور یہ معاملہ ابھی خاموش ہو گیا, خاموشی سے اختیار کر لی گئی. آپ کس نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ مصلحت ہوگی ان کے درمیان یا مصالحت ہے؟ نہیں, میں اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں جس نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ یہ اتحادی ہیں اور یہ نورہ کشتی ہوتی ہے. اگر آپ کبھی دیکھیں نا کہ یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف کچھ کہہ رہی ہے, نون لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف کہہ رہی ہے, MQM کچھ کہہ رہی ہے, تو اول تو یہ کہ اس طرح کے مواقع پہ یہ لوگ تھوڑا بہت سچ بولتے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر فوراً ہی رجوع بھی کر لیتے ہیں. تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا عمل ہے. رجیم چینج سے لے کر آج تک یہ اتحادی ہیں اور مل کر حکومت کر رہے ہیں. صدر مملکت ان سب کے ووٹوں سے صدر بنے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں, مل کر بجٹ پاس کرتے ہیں. اور اس سے بھی پہلے میں چلا جاؤں تو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن بھی مل کر ہی کی تھی, اور اس وقت تو خیر PTI بھی شامل تھی, اور سب نے ہی ماشاءاللہ بہت سارے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے اس کی جو پاکستان کی ریاست کے اندر جس کو ہونا چاہیے اس کو جو انڈیپینڈنس فراہم کی تھی وہ بھی PTI اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ان سب لوگوں نے مل کر کی تھی. تو ہر وہ مسئلہ جس کی زد پڑتی ہے پاکستانی قوم پر, یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپس کی لڑائیاں ان کی جاری رہتی ہیں. خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ جو پارٹیاں ہیں حکومتی, ان کو کسی بھی صورت میں یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ اتحادیوں اور لفظی جنگ کریں
اور نورا کشتی کریں اور پھر یہ مل کر پاکستان کے عوام کے خلاف فیصلے کریں. حافظ صاحب، آپ نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی، معیشت پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے، انڈسٹری جو ہے تو یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے KP سے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں ہے. پہلے بھی افغان طالبان کے ساتھ بات ہوئی تھی بات چیت کے لیے، اس کے بعد مولانا صاحب بھی گئے. اب افغان طالبان کی جانب سے ایک اور آفر آئی ہے میڈیشن کی، اس پہ جماعت کیا کہتی ہے؟ اور دوسری بات، مختلف جماعتوں کی جانب سے جب عزم استحکام آپریشن کا جو سرفس ہوئی ہے چیز تو ریزسٹنس آئی. ابھی 20 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں عزم استحکام کی آپریشن کے لیے، اس پہ جماعت کیا ہے؟ دو باتیں آپ نے کی ہیں. پہلی تھی افغانستان کے ساتھ جو بات چیت ہے، بات چیت کا دروازہ تو کھلا بھی رہنا چاہیے اور بات چیت ہی مسئلے کا حل ہے. اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ہم جتنی بھی مرتبہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں یا جلسے کر رہے ہیں، اس میں پاکستانی حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ افغان طالبان یا افغان حکومت، اب دیکھیں نا افغان حکومت کو تو اب UAE نے بھی باقاعدہ وہ کر لیا، ایکسیپٹ کیا ہے، ان کے پیپرز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو وہ تو پیش رفت کر رہے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ان سے بات چیت کیے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا اور بامانی بات چیت ہو. اور افغان طالبان کو بھی اس میں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، اور پاکستان کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ ہماری جو سوورنٹی ہے اور خود مختاری ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کے ملکوں کی خود مختاری اور ان کی جو عزت اور وقار ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے، اور پھر ہم برادر ملک ہیں اور ہمارا رشتہ یہ ہے کہ ہم نے 40-45 سال ایک دوسرے کو سہارا دیا ہے، اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، اپنی مارکیٹوں میں جگہ دی ہے، اپنے گھر میں جگہ دی ہے. اور اگر چند لوگوں کے اقدامات کے نتیجے میں کوئی بیڈ ٹیسٹ پیدا ہوا، وہ اقدامات پاکستانی قوم کے نہیں تھے، وہ پاکستان کے چند حکمرانوں کے تھے جو امریکہ کے کاسالیز بنے ہوئے تھے، اور جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا تھا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت حساس نوعیت کا ہے. لڑائی جھگڑا اس کا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس پر گفتگو اور بات چیت اور تبادلہ خیال ہی مسئلے کا حل ہے. اور افغان حکومت کو بھی اس میں زیادہ بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کی سرزمین استعمال ہو اور پھر اس کے نتیجے میں پاکستان کے حالات مزید بگڑ جائیں. عزم استحکام کے حوالے سے ہمارا موقف بہت واضح ہے کہ فوجی آپریشن کی ہم مخالفت کرتے ہیں، اور یہ بات حکومت نے بھی اور فوج نے بھی واضح کی کہ یہ کوئی فوجی آپریشن نہیں ہے، یہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات ہیں. اور ہمیں اس میں ایک پیش رفت یہ محسوس ہوئی تھی کہ جب بنوں میں ایک واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد جب جرگہ بنا، اور اس جرگے میں فوج بھی تھی، حکومت بھی تھی، اپوزیشن بھی تھی اور وہاں کے لوگ بھی تھے، اور پروفیسر ابراہیم صاحب کی قیادت میں ایک اچھی طریقے سے چیزیں بہتر طریقے سے آگے بڑھیں، تو ہمیں یہ توقع ہو رہی تھی اور ابھی بھی ہے کہ معاملات کو اسی طریقے سے حل کر لیا جائے تو شاید بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ اگر ہے تو اس کو فروٹفل چیزوں میں استعمال ہونا چاہیے. فوجی آپریشن والے اقدامات کر کے تو آپ امن کبھی بھی قائم نہیں کر سکتے. البتہ امن و امان قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے وہ پیسہ لگائے بھی اور پیسہ دکھائے بھی کہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. حافظ صاحب یہ بتائیں کہ اپوزیشن جماعتوں کو اس وقت تحریک کی ضرورت ہے، اس طرح پہلے PTMA کی تھی، بھائی جان ایک منٹ خاموش. جی، صورتحال ایسی نہیں ہے حکومت کی جانب سے جس طرح بجلی کے بل اور دیگر ایشوز ہیں، تو ضرورت نہیں ہے کہ اپوزیشن اس وقت مشترکہ طور پر کوئی ایسی تحریک یا کوئی؟ ضرورت تو ہوتی ہے اس بات کی کہ اپوزیشن اگر صحیح جینون ایشو کے اوپر کھڑی ہوئی ہے تو متحد ہو کر کام کرے. لیکن یہاں اپوزیشن کیا ایک ہی جماعت میں 4 باتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو پھر آپ کس پر بھروسہ کریں گے؟ اور یہ المیہ ہمارا رہا ہی یہ ہے کہ ماضی میں بھی جو اتحاد بنتے رہے، ان اتحادوں میں لوگ اپنے راستے بدل دیتے تھے، اور اس کے نتیجے میں کوئی مشرف کے ساتھ ڈیل کر لیتا تھا اور معاملات خراب ہو جاتے تھے، اور کوئی جو ہے وہ NRO لیتا تھا اور معاملات خراب ہو جاتے تھے. سب مل کر فیصلہ کرتے تھے کہ بائیکاٹ کریں گے، لیکن پھر سب کود پڑتے تھے انتخاب میں، اور جماعت اسلامی اصول پر کھڑی ہو جاتی تھی. تو پارٹیوں میں جو یہ اپنے وعدوں کو وفا نہ کرنے کا ٹرینڈ ہے، اور ساتھ چلتے چلتے اپنا رخ بدل لینے کا ٹرینڈ ہے، یا ابھی تو اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور جس وقت ڈیل ہو جائے تو اپوزیشن بہت اچھی ہو جائے، تو ایسے کسی بھی اتحاد کے نتیجے میں تو نقصان ہوگا نا، کاز کو بھی نقصان ہوگا. تو جماعت اسلامی نے بس ایک اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ اتحاد کر کے، نوجوانوں سے اتحاد کر کے، مزدور کسانوں سے اتحاد کر کے انشاءاللہ جو ایشوز ہیں پاکستان کے عوام کے، ان کو ٹیک اپ بھی کریں گے،
ان کی لیڈرشپ بھی کریں گے اور اس کے لیے جتنا ایثار قربانی ہو سکتی ہے وہ دیں گے. تو میرا خیال ہے یہ اتحاد زیادہ پائیدار ہے بجائے اس کے کہ ان سہاروں پہ چلا جائے کہ وہ سہارے ہیں ہی نہیں اور کوئی ایک ٹیلی فون کال پہ ڈھیر ہو جائے اور کوئی جو ہے وہ کسی مراد یا کسی ان کی ڈیل ہو جائے تو وہ اس سے جو ہے وہ راستہ ہٹا لے. تو میرا خیال ہے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کریں. جن کو بھی یہ شوق ہے کہ وہ کوئی اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ اپنی اپوزیشن کر کے تو دکھائیں. جو اتحاد بنے ہوئے ہیں انہوں نے اب تک کیا کیا ہے, کتنے مہینے گزر گئے. تو لہٰذا مزید کسی نئی اس میں جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کے بجائے جو لوگ جو اپنے سسٹم کا کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کریں اور کر کے دکھائیں. پھر اس سے اعتماد پیدا ہوگا تو بات چیت آگے بڑھے گی. بہت شکریہ.